بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اکثر یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں اور ایسے حالات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ اکثر مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیتے ہیں۔ پھر ان کی بیویوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو میری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کو 3 ایسے پوائنٹ بتانے والا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ہوگا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، وہ عمل جو آپ نے کرنا ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہر قسم کی ضد کرنا چھوڑ دے۔ اکثر ہماری بہنیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں شوہر کے ساتھ ضد لگا کر اس ضد کو اتنا کھینچتی ہیں، اتنا بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے، میاں اور بیوی کے تعلقات کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے عورت کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی ضد کو چھوڑ دے۔ یہ بہت ہی بڑا پوائنٹ ہے اور یہی ساری لڑائیوں کی جڑ بنتا ہے۔ دوسرا کام، بیوی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ سج سنور کے رہے۔ اکثر ہماری بہنیں شادی کے کچھ عرصہ تک تو بن سنور کے رہتی ہیں، مگر پھر اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جو کہ مرد کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھی خاص پوائنٹ ہے مرد کو بیوی سے دور کرنے کا۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت شوہر کے لیے سج سنور کے رہے، اور دین بھی ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی سفر پر جاتے اور گھر واپس آنے سے پہلے باہر مسجد میں جا کر اچھے طریقے سے وضو کرتے، اپنا چہرہ دھوتے، اپنے بالوں کو سنوارتے، سلجھاتے، اور پھر کہتے، اے لوگو، جیسے میرا دل کرتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے سج سنور کے رہے، اسی طرح میری بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ میں اس کے لیے سج سنور کے رہوں۔ تو اپنے بالوں کو سنوار کر پھر وہ اپنے گھر میں جاتے۔ تو دوستو، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ اس بات پر عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ عمل کریں اور اپنے خاوند کے لیے ہمیشہ سج سنور کے رہیں۔ اس سے ان کو اجر بھی ملے گا اور ان کا گھر بھی آباد رہے گا، اور ان کا خاوند کسی دوسری عورت کی طرف کبھی مائل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو عورت کو چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت کم از کم ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے بنا کر خاوند کے منہ میں ڈالے۔ اس سے اس عورت کو نیکیاں بھی ملیں گی اور اس عمل کو کرنے سے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی بڑھے گی۔ دوستو، یہ اتنا طاقتور اور خوبصورت عمل ہے، جب خاوند یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی کھانے کا لقمہ کسی کے منہ میں ڈالے گا، اس عمل کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں اور دلوں میں بہت زیادہ محبت بڑھتی ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اس کی وجہ سے حد درجہ کی محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو گھر آباد رہتے ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، ان پر آپ صرف چند دن عمل کر کے دیکھیں، اس کا آپ کو رزلٹ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہوگا، جو کہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہوگا۔ دونوں میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت بڑھے گی، احساس پیدا ہوگا، اور جب محبت بڑھے گی، احساس پیدا ہوگا، تو پھر وہ کبھی بھی کسی دوسری عورت کی طرف مائل نہیں ہوگا اور سوچے گا بھی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ بھائیوں اور بہنوں، ہزاروں جوڑے ایسے دیکھے ہیں جن کو ایک دوسرے کی شکل تک نہیں بھاتی تھی، ان باتوں پر عمل کیا، الحمدللہ آج ان کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو دوستو، اچھی بات کو دوسروں تک شیئر کرنا صدقہ جاری ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کریں۔ ہمیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔